علیکم دوستوں، ان شہر پہ موزوں فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی بنیادی وجہ غیر ملکی سازش نہیں تھی بلکہ جنرل فیض حمید تھے۔ عمران خان صاحب نے کل ایک انٹرویو میں یہ ایک نیا انکشاف کر کے ایک نئی پٹاری کھول دی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پٹاری میں سے عمران خان صاحب کون کون سے نئے پھنیر نکالتے ہیں، کیونکہ اس پٹاری کو کھولنے کا عمران خان صاحب نے یقینی طور پر کوئی نہ کوئی لاجک اور کوئی نہ کوئی ریزننگ اپنے ذہن میں رکھی ہوگی، اور اس سے بھی وہ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوں گے۔ ایک جانب انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے انکشافات کیے، اور دوسری جانب انہوں نے ماضی کے اپنے دو قریبی ساتھیوں یعنی علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب دونوں پر بھی الزامات کی بارش کر دی اور ان کو کرپٹ اور اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا قرار دے دیا۔ علیم خان صاحب نے اس پوڈ کاسٹ کے بعد اپنا جواب دے دیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کو دے دیا ہے کھلا چیلنج، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ اگر کوئی دم ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے کے کسی بھی اوپن فورم پہ آ جائیں، کسی بھی ٹی وی چینل پر آ جائیں، میرے خلاف جو آپ کے پاس ثبوت ہیں وہ وہاں پر لے آئیں، اور میرے پاس جو آپ کے خلاف ثبوت ہے یہ بھی میں وہاں پر لے آتا ہوں، اور آمنے سامنے بیٹھ کر نتارہ کر لیتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کرپٹ ہے اور کون ایماندار۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب علیم خان صاحب کے اس چیلنج کا کوئی جواب دیتے ہیں یا نہیں، یا پھر اپنی ماضی کی روایات کے مطابق اس بات کو ویل لیفٹ کر دیں گے اور چپ سادھ لیں گے۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ کل عمران خان صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے مختلف جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کی، خاص طور پر جو غیر ملکی سازش کا ان کا بیانیہ ہے، اپنی حکومت کی برطرفی ہے، کہاں پر ان کو کون کون سی مشکلات آئیں، نئی حکومت سازی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، لانگ مارچ کے اوپر ان کا کیا رد عمل ہے، عوام رابطہ مہم سے وہ کیا عکس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اوپر جو ان کی تنقید ہے اس کے اندر بھی اب شدت آتی جا رہی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے ایک قدم آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں انکشاف کیا کہ میں نے کب کہا کہ میں جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی سٹاف لگانا چاہتا ہوں، اور یہ انکشاف ان کی طرف سے بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہی انکشاف ہے جس کی وجہ سے کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی رفٹ کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی، اور ایک ملاقات کے اندر جو عمران خان صاحب کی ہوئی تھی کسی ایک شخصیت کے ساتھ جو اس وقت اسلام آباد میں تعینات تھی، اور وہاں پر کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور وہ گفتگو کچھ بلو دی بیلٹ تھی، کچھ نازیبا گفتگو تھی، اور وہ گفتگو پہنچ گئی تھی جہاں پر پہنچنی تھی، اور پھر اس گفتگو کے بعد روابط کے اندر بھی تھوڑی سی تلخی آ گئی تھی، اور اس کے بعد وہ تلخی آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے، انکشاف کیا انہوں نے، کیونکہ جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ تھا وہ انہوں نے 27 مارچ کو اسلام آباد میں ہونے والے جلسے میں اس کا انکشاف کیا تھا، جیب سے ایک کاغذ نکالا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہے وہ لیٹر، جو دھمکی جو مجھے ملی ہے، اور اس دھمکی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن کل کے پوڈ کاسٹ کے اندر عمران خان صاحب نے اس والے موقف سے بالکل ہی الٹ موقف اختیار کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جولائی میں ہی پتہ چل گیا تھا، یعنی پچھلے سال جولائی میں جس وقت جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کے پاس مکمل اختیارات موجود تھے، عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جولائی میں ہی اس بات کی خبر مل چکی تھی کہ میرے خلاف پلاننگ مکمل ہو چکی ہے، مجھے اقتدار سے باہر نکالنے کی مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں، اور مجھے کسی بھی وقت اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اب اس انکشاف کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جولائی کے اندر کون سا عمران خان صاحب کا روس کا دورہ پلان تھا، جولائی کے اندر کون سی یوکرین اور روس کی جنگ ہو رہی تھی، جولائی کے اندر امریکہ نے کس وقت عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جناب آپ ہمیں اڈے دے دیں، اور ایبسلیوٹلی ناٹ اس کا جواب میں عمران خان صاحب نے دیا تھا۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جولائی کے اندر کون سی جو ڈونلڈ لو ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی اسد مجید صاحب سے جو پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، ایسی کچھ ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے سروائیو کیا، کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ یہ جو انٹیلیجنس چیف تھے میرے دور میں، یہ میری آنکھیں اور میرے کان تھے، یعنی مجھ تک جو انفارمیشن پہنچتی تھی، جو باتیں پہنچتی تھیں، وہ والی باتیں ہوتی تھیں جو انٹیلیجنس چیف کی آنکھیں دیکھتی تھیں اور ان کے کان سنتے تھے، اور اس کے مطابق ہم اگلی
پلاننگ کرتے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے کہا تھا اس شخص سے جو میرے پاس یہ والی وہ لے کے آیا تھا کہ جناب ہم نے جو DGISI ہیں، جو ہمارے انٹیلیجنس چیف ہیں، ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس وقت اوپنلی یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ سردیاں گزار لینے دیں، اس کے بعد آپ ان کا تبادلہ کر دیجیے گا۔ یعنی سردیوں سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں نارملی جو سردیاں ہیں وہ نومبر میں سٹارٹ ہوتی ہیں، اکتوبر کے اینڈ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور تقریباً فیبروری تک وہ جاتی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس عرصے کے دوران جنرل فیض حمید صاحب کو ہی ISI کے اندر اہم ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جس کی ان کے پاس انفارمیشن تھی کہ اسی عرصے کے دوران میرے خلاف کچھ ہونے والا ہے۔ اور کب ہونے والا ہے، پلاننگ کب ہوئی تھی؟ جولائی میں۔ اب اگر اس بات کو ہم کل شیخ رشید صاحب کے بیان کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں، جس میں شیخ رشید احمد صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ لندن میں نواز شریف صاحب کس کس شخصیت سے ملاقات کر رہے تھے، اس کا علم مجھے بھی تھا اور اس کا علم عمران خان صاحب کو بھی تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم ان کو کہاں سے حاصل ہوا؟ کس نے ان کو بتایا کہ لندن کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کس نے ان کو بتایا کہ نواز شریف صاحب کہاں کہاں پر جا کر کس کس سے مل رہے ہیں؟ یقینی طور پر یہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یہی یہ تمام انفارمیشن دیتے ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو۔ اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت کے خاتمے کی وجہ ہے جنرل فیض حمید صاحب۔ بنیادی طور پر ان کا جو اگر آپ انٹرویو سنیں تو یہ ایک ہی جو ہمیں ان کی بات نظر آتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں حکومت سے گیا ہوں کیونکہ فیض حمید صاحب نہیں تھے۔ یعنی میری حکومت کے خاتمے کی وجہ ہے جنرل فیض حمید صاحب، کیونکہ اگر جنرل فیض حمید صاحب اپنے عہدے پر برقرار رہتے، یعنی DGISI رہتے، تو میری حکومت کا خاتمہ نہ ہوتا۔ اور اب بنیادی طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ عمران خان صاحب ان کے علاوہ کسی اور پر اس حد تک اعتماد نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کی باتوں پر یقین کرے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی جنرل فیض حمید صاحب ہٹتے ہیں، عمران خان صاحب کی کشتی جو ہے وہ بھنور میں آ جاتی ہے، اور جب وہ بھنور میں آتی ہے تو پھر اسے باہر نکلنے کا ان کو کوئی سرا نہیں ملتا، کوئی ان کو ایسا راستہ نہیں ملتا جہاں سے وہ باہر نکل سکے۔ اور اس کے بعد جب ادارے کی طرف سے نیوٹرل ہونا اور غیر جانبدار ہونے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب اس نیوٹرلٹی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ جلسے ہوں، چاہے وہ پوڈ کاسٹ ہو۔ عمران خان صاحب بنیادی طور پر اس فلسفے کے قائل ہیں کہ حق اور باطل کی لڑائی کے اندر کسی کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، یا تو وہ حق کا ساتھ دے گا یا وہ باطل کا ساتھ دے گا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ادارے کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں، ان کو تو حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس وقت حق پہ میں کھڑا ہوں، باقی تمام لوگ باطل ہیں۔ اور یہ ایسا فتویٰ ہے جو عمران خان صاحب اکثر ہی دیتے رہتے ہیں، اور یہی وہ فتویٰ ہے جس کی بنیاد پر اس وقت پاکستان کے اندر غدار اور محب وطن کی ایک ایسی تفریق پیدا ہو چکی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، وہی حق ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی درست ہے۔ جس پہ وہ چور کا الزام لگا دیں، چاہے اس نے چوری نہ کی ہو، وہ چور ہے۔ اگر وہ کسی کو ڈاکو کہہ دیں، چاہے اس نے کوئی ڈاکہ نہ مارا ہو، وہ ڈاکو ہے۔ اگر وہ کسی کو مجرم کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم نہ بھی کیا ہو تو وہ مجرم ہوگا۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ الیکشن فلاں تاریخ کو ہونے ہیں تو الیکشن کو فلاں تاریخ پر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے نزدیک حق ہے، اور وہ اس حق کے اوپر آج بھی اسی طریقے سے کھڑے ہیں۔ اور پتہ نہیں یہ ان کا وہم ہے یا ان کو خواب ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے اس خاص فریم آف مائنڈ میں جاتے ہیں تو پھر اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہی حال آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ PTI میں ٹاپ سے لے کر باٹم تک ایک ہی یہ لہر چلتی ہے، اور اس لہر کے اندر تمام لوگ ایک دوسرے کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر جو عمران خان صاحب کا کہنا ہوتا ہے حق، وہ پھر حق 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 کی آواز چلنا شروع ہوتی ہے، باقی سارے باطل قرار پاتے ہیں، اور اس روش کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب دونوں پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا علیم خان صاحب پر پہلے کہ علیم خان صاحب کو سب سے پہلے ان سے سوال ہوا کہ علیم خان صاحب کے ساتھ آپ کے اختلافات کیا ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اختلافات، علیم خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اختلافات کا آغاز ہوتا ہے جب علیم خان صاحب کو جیل میں بھیجا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور علیم خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، جبکہ ان کی گرفتاری کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں بلکہ ان کا ہاتھ تھا۔ اب یہ جو ان ہیں اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن جو پاکستان کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں اور اس وقت عمران خان کے نیریٹو کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کو یہ بات
समझने में कतई तौर पर कोई दुश्वारी नहीं कि वो उन कौन थे, और अगर वो उन वही हैं जिनकी तरफ इमरान खान साहब का इशारा है तो उस वक्त भी वो उन जनरल फैज़ हमीद साहब ही थे जो उस वक्त DGISI के ओहदे पर फाइज थे। और फिर जो आंखें और कान जिनको इमरान खान साहब करार देते हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अलीम खान साहब की गिरफ्तारी उनकी आंखों ने ना देखी हो, उनके कानों ने ना सुनी हो, उनके पीछे बैकग्राउंड में होने वाली गुफ्तगू से उनके कान ना आशना हो, उनकी आंखें उस वक्त देखने की सलाहियत ना रखती हों? मुमकिन नहीं है। ऐसा इमरान खान साहब की तरफ से इकरार करना बुनियादी तौर पर बातिल है और इमरान खान साहब इस बात को यकीनी तौर पर रद्द करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अलीम खान साहब 300 एकड़ की एक प्रॉपर्टी है लाहौर में, जिसको वो लीगलाइज कराना चाहते थे, जिस पर मैंने इनकार कर दिया कि मैं आपके इस मामले में नहीं आऊँगा, किसी इल्लीगल काम में मैं आपकी सपोर्ट नहीं करूँगा। इसके साथ साथ उन्होंने जहांगीर तरीन साहब पर भी इल्ज़ाम लगाए और उनका ये कहना था कि जहांगीर तरीन साहब के साथ बुनियादी तौर पर जिन इख्तलाफात का आगाज़ हुआ वो चीनी स्कैंडल के ऊपर हुआ, और जब हमने चीनी के मामलात की तहकीकात करना शुरू की, चीनी पर कमीशन बनाया, फिर उसका फोरेंसिक ऑडिट कराया, तो जहांगीर तरीन साहब को चाहिए था कि उस वक्त वो हुकूमत के साथ आके खड़े होते, लेकिन वो उन लोगों के साथ जाके खड़े हो गए जो चीनी चोरी करके पाकिस्तान को माशी नुकसान पहुँचाने के मुर्तकिब थे। अब यहाँ पर भी एक सवाल पैदा होता है कि जिस वक्त असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे और उन्होंने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास किया था, और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास करके चीनी के ऊपर किसी भी किस्म की सब्सिडी ना देने का फैसला किया था, तो फिर उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ारत ख़जाना की मुखालफत के बावजूद वो जो चीनी पर सब्सिडी देने का ऐलान क्यों किया? और पंजाब ही वो वाहिद सूबा था जिसने चीनी पर सब्सिडी दी। सिंध ने चीनी के ऊपर उस दौर के अंदर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी। तो ये कैसे मुमकिन है कि वफाक एक फ़ैसला कर रहा है और पंजाब दूसरा फ़ैसला कर रहा है, और इमरान खान साहब को इस बात का इल्म नहीं, उनकी आंखें यहाँ पर भी नहीं देख रही, उनके कान यहाँ पर भी नहीं सुन रहे। बड़ी अजीबोगरीब बात है। अलबत्ता इमरान खान साहब के इस इल्ज़ाम के बाद अलीम खान साहब की तरफ से दो टोक अंदाज में जवाब आ गया है सामने, और उन्होंने इमरान खान साहब को कर दिया है खुला चैलेंज। और अलीम खान साहब का ये चैलेंज है कि जनाब, आपके पास अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत है तो आप वो सबूत लेकर आएँ, किसी ओपन फोरम पर लेके आएँ, किसी टेलीविज़न चैनल के ऊपर लेके आएँ, अपने साथ वो तमाम इदारों को बुलाएं जो ये कहते हैं कि अलीम खान ने किसी भी किस्म की कोई बदअमाली की है, कोई गलती की है, और मैं भी जो तमाम का तमाम रिकॉर्ड है वो भी मैं लेके आऊँगा, और पता चलेगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन करप्ट है, कौन ईमानदार है। ये उसी चैनल पर ओपन डिबेट के अंदर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने इस इमरान खान के इस क्लेम जो 300 एकड़ अराजी के हवाले से था उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने इमरान खान की तस्दीक की। उन्होंने कहा जनाब, लाहौर के अंदर जिस जगह पर इमरान खान साहब खुद आए थे, जहां पर आकर उन्होंने कन्वेंशन किया था, वो कन्वेंशन भी मेरी ही प्रॉपर्टी में हुआ था, और वहां पर मैंने 300 जो है एकड़ वो ज़मीन नहीं खरीदी, बल्कि मैंने 3000 एकड़ ज़मीन खरीदी है। और अगर 3000 एकड़ की बात होगी तो ये मैंने प्राइवेट लैंड जो ओनर्स हैं उनसे ख़रीदी है, ज़मींदारों से ख़रीदी है। लेकिन इमरान खान साहब इस बात का जवाब दें कि रोडा जो उन्होंने बनाया था, ये रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके पीछे क्या कहानी है और वो क्यों बनाएगी। और फिर रोडा ने जब इमरान खान साहब ने वो रोडा बनाया तो मेरी 3000 एकड़ को एक्वायर करने की उन्होंने क्यों कोशिश की? इस सवाल का जवाब भी इमरान खान साहब को ही देना चाहिए। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब ने भी इमरान खान साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर खामोश ना रहने का फैसला किया है, और उन्होंने अपने ग्रुप का एक इजलास भी बुला लिया है जो अगले हफ्ते होगा मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर लाहौर में। और इस इजलास में के बाद जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के हर एक इल्ज़ाम का खुलकर आज जवाब भी देंगे, और इमरान खान साहब के भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनका ये दावा है कि मैं उसको आश्कार करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर अब ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि इमरान खान साहब आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते चले जा रहे हैं, लेकिन आप खामोश खड़े हैं और आप पलट के जवाब नहीं दे रहे। अब मेरे लिए भी ज़रूरी हो गया है कि मैं आकर जवाब दूँ। और जहांगीर तरीन साहब ने इसी वीक या नेक्स्ट वीक उन्होंने इजलास बुला लिया। उनका ये कहना है कि कुछ बीमारी अभी मेरे बाकी है, डॉक्टर्स ने 1 वीक का आराम कहा है, और 1 वीक के आराम के बाद मैं पॉलिटिकली एक्टिव हो जाऊंगा। राजा रियाज साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जहांगीर तरीन साहब अगले हफ्ते अपने ग्रुप का इजलास बुलाने जा रहे हैं, और उस इजलास के अंदर इमरान खान साहब के हर एक इल्ज़ाम का जवाब दिया जाएगा। अब इस सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब एक जानिब
جو ادارے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں یا وہ اپوزیشن یا موجودہ حکومت کے ساتھ جا کر مل چکے ہیں، عمران خان صاحب کو وہ ایک آنکھ نہیں بھارے۔ اور اس سارے سینیریو میں جہاں پر نیوٹرل کو وہ ایک بہت بڑا ایول تصور کرتے ہیں، نیوٹرل رہنے کو وہ باطل کا ساتھ دینے کو کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ان حالات میں عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں مئی کے آخر میں۔ اور شیخ رشید صاحب نے آج اپنی ایک مختصر پریس ٹاک میں اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ عمران خان صاحب آج رات کو جو میاں والی کے اندر وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس جلسے میں وہ ممکنہ طور پر اس لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیں گے۔ یعنی آج کا جلسہ دو پوائنٹس کے اوپر امپورٹنٹ ہوگا، یعنی لانگ مارچ کی تاریخ اور اس کے بعد تنقید، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، یا چاہے وہ قومی سلامتی سے منسلک ادارے ہوں۔ آج عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ اہم تنقید یا کچھ ایک قدم آگے بڑھنے کا عمل ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کو اگر لوگوں کو مشتعل کرنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ انہیں اس کا مومنٹم بنانا ہے، اور اسی لیے انہوں نے مسلسل 14 دن کا ایک شیڈول بنایا ہے، جس کے تحت وہ پہلا جلسہ آج میاں ولی میں کریں گے، اور اس کے بعد 20 مئی کو اس حوالے سے ایک آخری جلسہ ہوگا مسجد مردان میں۔ اور اس دوران وہ اپنی جو عوام رابطہ مہم ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں گے، اس کو اگریسو کرتے جائیں گے، اپنے بیانیے کے اندر تیزی لاتے رہیں گے، اپنے بیانیے کے اندر کاٹ لاتے رہیں گے، تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں اور ان کو لے کر اسلام آباد آ سکیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ اسلام آباد آ کر فیض یاب ہو سکیں گے، یا ان کو ایک مرتبہ پھر خالی ہاتھ ہی جانا پڑے گا، جس طرح وہ پچھلی مرتبہ نواز شریف صاحب کے دور میں دھرنا دیا تھا انہوں نے 126 دن، لیکن کچھ حاصل وصول کیے بغیر ہی وہ دھرنا ختم ہو گیا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب خالی ہاتھ لوٹیں گے یا اپنے اعلان کے مطابق انتخابات کی تاریخ لے کر آئیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔